बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हज और उम्रा के बहुत सारे अहम मसाइल के ऊपर, और ये हमारी बात मुख्तलिफ़ एपिसोड के अंदर होगी, यानी कई एक वीडियोज़ जो हैं वो इसी उन्वान के तहत आएंगी, जिसके अंदर ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं जो हज के साथ और उम्रा के साथ हैं, वो सारे के सारे मैं कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ हर वीडियो के अंदर कुछ मसाइल बयान कर दिए जाएँ, ताकि जो ख़वातीन हज और उम्रा पर जाना चाहती हैं, जा रही हैं, उनको वो तमाम तर मसाइल का इल्म हो और वहाँ पर जाकर वो हज और उम्रा को अच्छे अंदाज में अदा कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि बहुत सारी इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें, और आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक ये मुफीद वीडियोस पहुंचें और वो भी इस्तेफादा कर सकें। नेकी की बात करना भी सदका है और नेकी की बात को आगे फैलाना ये भी सदका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हज की फ़र्ज़ियत के ऊपर, कि ख़वातीन के लिए जो हज की फ़र्ज़ियत है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है। क्या सिर्फ मर्दों की तरह मन इस्तता इलैहि सबीला इस चीज़ को देखा जाएगा, या ख़वातीन के लिए कुछ और शराइत भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो ख़वातीन के लिए जब हज की फ़र्ज़ियत की हम बात करते हैं, तो जो ख़ातून मुसलमान हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, आज़ाद हो, बांदी ना हो, और उसका जिस्म भी सही सालम हो और वो इद्दत में ना हो, माली इस्तिताअत उसके पास इतनी हो कि वो अपना और अपने महरम के सफ़र हज का ख़र्चा जो है वो उठा सकती हो, और उसके लिए महरम भी मौजूद हो, तो उस औरत के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। आप इसके अंदर इस बात को देखिए कि मर्द के लिए जो शराइत हैं उनके अलावा औरत के लिए एक चीज़ और भी शामिल है, वो ये कि उसके लिए सफ़र हज की जो शराइत हैं उनमें से एक ये है कि उसके लिए महरम का होना ये ज़रूरी है, और उस महरम का सफ़र हज का जो ख़र्च है वो भी ये औरत जो है वो उठाएगी। अगर जिस्म सही सालम ना हो मगर हज की फ़र्ज़ियत की बाकी जो शराइत हैं वो उसके अंदर पाई जाती हों, तो फिर उस औरत के लिए यह ज़रूरी है कि वो हज बदल करवा दे। और औरत के ऊपर फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए वालिदैन से और शोहर से, इनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्त नहीं है कि वो उनकी इजाज़त होगी तो वो हज के लिए जाएगी जब उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है। अगरचे वो मना भी करें, यानी वालिदैन और शोहर अगर मना भी कर दें कि तुमने हज नहीं करना, तो ये फिर भी हज के ऊपर जा सकती है, लेकिन जाएगी अपने महरम के साथ ही। कोई भी महरम हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, उसका भांजा, भतीजा, ये उसके महरम है, तो वो महरम के साथ हज के ऊपर जा सकती है। अलबत्ता अखलाकी तौर के ऊपर उसको इनकी इजाज़त ज़रूर ले लेनी चाहिए। शोहर के ऊपर अगर हज फ़र्ज़ हो जाए तो औरत के ऊपर इससे हज फ़र्ज़ नहीं होता। और अगर कोई औरत सफ़र हज को शुरू करने से पहले, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ था लेकिन अभी उसने सफ़र हज को शुरू नहीं किया, उससे पहले वो इद्दत वफ़ात या इद्दत तलाक में चली जाए, वफ़ात की इद्दत उसको आ गई या फिर तलाक की इद्दत उसको आ जाती है, तो उसके लिए फिर इद्दत पूरी होने से पहले सफ़र हज को करना ये जायज़ नहीं है। यानी इद्दत के दौरान वो सफ़र हज के लिए नहीं जा सकती है। अगर वो जाएगी तो हज तो उसका अदा हो जाएगा, जो फ़र्ज़ है वो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन सख्त गुनाह भी उसको होगा कि उसने इद्दत के दौरान में ये सफ़र किया है। शीर ख़ार बच्चा, जो बच्चा दूध पीने वाला हो, उस बच्चे की वजह से शोहर अपनी बीवी को हज से मना नहीं कर सकता। यानी अगर औरत के ऊपर हज फ़र्ज़ है और उसके पास बच्चा भी है जो बच्चा दूध पीने वाला है, तो शोहर उसको इस बात की वजह से मना नहीं कर सकता कि तुम इस बच्चे की वजह से हज के ऊपर नहीं जा सकती। और इसी तरह पहले मैंने अर्ज़ कर दिया, औरत के लिए मन इस्तता इलैहि सबीला के अंदर एक चीज़ शामिल है, वो है महरम का होना। अगर कोई औरत ऐसी है उसके लिए महरम का इंतज़ाम नहीं हो सका, कोई महरम नहीं है उसका, या महरम का खर्चा उसके पास नहीं हो सका, आखिर उम्र तक ये सारा सिलसिला इसी तरह रहा, ना महरम उसको मिला, ऐसा सिलसिला नहीं बन सका, तो फिर उस औरत के लिए लाजिम ये है कि वो वसीयत कर जाए हज बदल की, कि मेरी तरफ से हज बदल जो है वो करवा दिया जाए। इसी तरह औरत जो है वो हज के लिए गैर महरम के साथ अगर जाना चाहती है तो फिर शोहर जो है वो उसको रोक सकता है।
اگر اس کے پاس محرم موجود ہے پھر شوہر اس کو نہیں روک سکتا اگر اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ غیر محرم کے ساتھ حج کے اوپر جانا چاہتی ہے تو شوہر اس کو روک سکتا ہے۔ اور جس عورت نے غیر محرم کے ساتھ حج ادا کر لیا، اگرچہ اس کا جو حج کا فرض ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن وہ عورت اس سفر کے دوران بہت زیادہ گناہ گار بھی ٹھہرے گی، اس کو اس کا گناہ بھی ہوگا کہ اس نے غیر محرم کے ساتھ کیوں سفر کیا ہے۔ اسی طرح حج کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ عموماً قافلے چلے جاتے ہیں خواتین کے۔ اب تو وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے بھی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ محرم کے بغیر بھی یہ سفر کر سکتے ہیں عمرہ کا، حج کا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قافلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ قافلے جو ہیں وہ خواتین کے ہوتے ہیں، تنہا عورتوں کے ہی قافلے بنا دیے جاتے ہیں، جو اکیلی عورتیں ہوتی ہیں ان کے قافلے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو سمجھتی ہیں عورتیں کہ اگر ہم عورتوں کے ساتھ جائیں گی تو یہ جو ہے ہمارا جانا بالکل درست ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ عورتوں کے قافلے ہی جا رہے ہوں، قافلے میں شامل تمام عورتیں ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی جانا یہ عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ اور جس عورت کی ملکیت کے اندر اس کا ذاتی مکان ہو، اس کا نان و نفقہ، اس کی سکونت کا خرچہ جو ہے وہ شوہر اٹھاتا ہے، اور وہ مکان جو ہے اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، جو اس کی ضرورتیں ہیں زندگی کی وہ تو شوہر اٹھا رہا ہے، اور وہ مکان اس سے زائد ہے، اور اگر وہ مکان اتنی قیمت کا ہو کہ اس کو بیچا جائے تو اس کے جو قیمت ہمیں حاصل ہوگی، اس عورت کو جو قیمت حاصل ہوگی وہ قیمت اتنی ہے کہ وہ عورت خود اپنے بھی اور اپنے کسی محرم کے بھی حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتی ہے، تو پھر اس عورت کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ چلی جائے، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہوتا، کوئی محرم اس کو مل جاتا ہے تو پھر اس کو حج کے لیے جانا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہے۔ اور اسی طرح جس عورت کی ملکیت کے اندر زیور ہو، اور وہ اتنی مالیت کا زیور ہو کہ اس سے حج کے اخراجات اور اس عورت کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کے محرم کے بھی اخراجات اس زیور کی مالیت سے پورے ہو سکتے ہوں، تو ایسی عورت کے اوپر حج کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور محرم اگر میسر ہو جائے یا شوہر اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے تو پھر اس کے لیے حج کے اندر تاخیر کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کے اندر ایک چیز جو عورت کے لیے انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورت محرم کے بغیر حج نہیں کرے گی، محرم کے بغیر عمرہ کے لیے نہیں جائے گی، بلکہ جب تک اس کو محرم نہیں ملتا وہ انتظار کرتی رہے گی۔ اور اگر اس کو آخر عمر تک محرم نہ مل سکا کہ جس کے ساتھ وہ حج کے لیے جا سکے، تو پھر وہ عورت وصیت کر کے جائے گی کہ میری طرف سے حج بدل جو ہے وہ کسی کو کروا دیا جائے۔ تو ان تمام مسائل کے اندر عورت کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، یہ جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اخراجات کو اٹھا سکتا ہے۔ تو مفسرین کرام محدثین نے لکھا ہے کہ اس استطاعت کے اندر مرد کے لیے تو یہ اخراجات ہیں اور اہل و عیال کا خرچہ ہے، تو اس استطاعت کے اندر عورت کے لیے جو چیز شامل ہو جاتی ہے، عورت کے لیے اپنے محرم کا خرچہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے صرف اپنا خرچہ نہیں اٹھانا بلکہ جس محرم کو وہ لے کر جانا چاہتی ہے، اگر محرم اپنا خرچہ کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر شوہر جا رہا ہے، شوہر اپنا خرچہ کر رہا ہے، وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا محرم نہیں ہے جو خود اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہو حج کے لیے، تو پھر اس عورت کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس کا خرچہ بھی اٹھائے گی۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عمرہ پر بہت ساری خواتین وہ اکیلی چلی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے محلے کی خواتین جا رہی ہیں، میری فلاں جا رہی ہے، میری فلاں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے کئی غیر محرم جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی مل کر وہ بھی عمرہ کے لیے چلی جاتی ہیں یا پھر حج کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ بالکل جائز نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ یہ جو شرعی سفر ہے، یہ شرعی مسافت ہے، 48 میل کی جو مسافت ہے، عورت بغیر محرم کے کرے، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تنقید فرمائی، اس کو آپ نے منع فرمایا، اور اس کے اوپر آپ نے سختی فرمائی کہ عورت یہ سفر تنہا اکیلے نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب عورت کے لیے یہ سفر کرنا منع ہے، وہ سفر حج کا ہو تو بھی منع ہے، وہ سفر عمرہ کا ہو تو بھی منع ہے، وہ سفر کسی بھی طرح کا ہو، عورت کے لیے وہ کرنا بالکل منع ہے۔ تو اس لیے خواتین کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نصاب ہے ایک اعتبار سے جس نصاب کے تحت عورت کے لیے حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس زیور بہت زیادہ ہوتا ہے، سونا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، ان کے پاس مختلف صورت کے اندر زیورات موجود ہوتے ہیں اور ان کی مالیت بھی اچھی خاصی بن جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواتین اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو یاد رکھیے جس کے پاس اتنی مالیت کا زیور ہے کہ جس مالیت کے ساتھ
اس کے اور اس کے محرم کے اخراجات نکل سکتے ہیں۔ اس میں دونوں چیزوں کو دیکھیں گے، صرف عورت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے اخراجات نکلتے ہیں کہ نہیں، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اس کے محرم کے، جس کو وہ اپنے ساتھ سفر حج پر لے کر جانا چاہتی ہے، اگرچہ محرم اپنا خرچہ بعد میں نکال لے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا دیکھا جائے گا کہ یہ ان کو اس کو لے کر جانا چاہتی ہے، تو یہ اخراجات اگر اس کے زیور کی مالیت سے نکل آتے ہیں تو پھر اس عورت کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو ایک مرتبہ حج کرنا یہ لازم ہے۔ اور پھر یہ جو حج کا معاملہ ہے یہ زکوٰۃ یا روزوں یا نماز کی طرح نہیں ہے کہ یہ بار بار لوٹ کے آتا ہے، نہیں، بلکہ حج زندگی میں صاحب استطاعت مرد ہے یا عورت ہے اس کے اوپر ایک مرتبہ ہی یہ فرض ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ کر لیں تو ان کی جو فرضیت ہے، واجبیت ہے، وہ ادا ہو گئی۔ اب بعد میں جب وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، تو پھر وہ نفلی حج ہوگا، وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن فرض ان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزہ اور آپ کی مسجد کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔